السلام علیکم، میرا نام محمد حمزہ عزیز ہے اور میرا آج کا موضوع ہے وحشی ہجوم اور قانون۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جب ہجوم نے کسی معصوم کو بلا وجہ موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ پاکستان کے 75 سالوں میں ایسے لاتعداد کیسز سامنے آئے ہیں جن میں لوگوں نے کوئی بہانہ بنا کر کسی بے قصور کی جان لے لی ہو، لیکن کبھی اس پر اصل سوال نہیں اٹھایا گیا۔ ایسے واقعے کے بعد صرف 2-3 دن سوگ منایا جاتا ہے اور پھر سب پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں ایک ہجوم نے ٹیلی کام انجینئر اور ان کے ڈرائیور کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ اس کا سارا قصور ہمارے معاشرتی رویے اور قانونی نظام کا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بحیثیت قوم فیل ہو چکے ہیں۔ نہ کبھی اداروں نے ایسے گھناؤنے واقعات پر قابو پانے کی کوشش کی، نہ ہی کبھی حکومت کی طرف سے ایسے حملوں کے ذمہ داروں کو سخت سے سخت سزا دلانے کی کوشش کی۔ کراچی میں جس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا، وہاں ایک مسجد و مدرسہ اور اس سے آگے TCF کے سکول واقع ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے اس علاقے کے ایک شخص نے بتایا کہ 11 بجے اس نے گلی میں دونوں لاشیں پڑی دیکھی اور پولیس 1 بجے کے قریب پہنچی۔ مقامی لوگوں کے مطابق 1 بجے بھاری تعداد میں پولیس رینجرز اور اہلکار آئے، جس کے بعد وہاں سے لاشیں اٹھائی گئی۔ ہلاک ہونے والوں کے نام انجینئر ایمن جاوید اور ڈرائیور اسحاق کنہور ہیں۔ اس واقعے کی کئی ویڈیوز سامنے آئیں جن میں 12 سال سے لے کر 70 سال تک کے عمر کے افراد اور یہاں تک کہ برقع پوش خواتین بھی ان پر پتھر برساتے ہوئے اور تشدد کرتے ہوئے نظر آئیں۔ ایسی خوفناک ویڈیوز سامنے آئیں جنہیں دیکھ کر انسان دہل جائے۔ کیا وہ کسی کے بھائی، باپ، شوہر، بیٹے نہیں تھے؟ کیا وہ ہمارے ملک کے شہری نہیں تھے؟ متعلقہ تھانے کے SHO کہتے ہیں کہ انہوں نے 2-3 لوگوں سے راستہ پوچھا تھا، جس کے بعد یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ بچے اغوا کرنے آئے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب بھی کوئی ہجوم کے ہاتھوں مرتا ہے تو ہمیشہ 2 ہی کارڈز کھیلے جاتے ہیں، ایک مذہب کا اور دوسرے کو جرائم پیشہ ٹھہرانے کا الزام۔ 2 لوگوں کی آپس میں جھڑپ ہو اور ایک دوسرے کا سر اڑا دے تو قاتل بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے یہ اسلام کے خلاف بات کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے اسے جان سے مار دیا۔ 2021 میں پنجاب کے شہر خوشاب میں جب ایک بینک کے گارڈ نے بینک مینیجر کا قتل کیا، تب بھی اس نے اسی مذہب کارڈ کا استعمال کیا۔ مقتول کے بھائی نے بھی کہا تھا کہ ملزم نے ذاتی اناج کی بنیاد پر قتل کیا ہے اور اب اس کو توہین مذہب کا رنگ دے رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ جب سیالکوٹ کی ایک فیکٹری میں بطور مینیجر کام کرنے والے سری لنکن شہری پریا ناتھ نے ایک مشتعل ہجوم نے مذہب کے الزام میں تشدد کر کے ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاش کو آگ لگا دی۔ حکومت پنجاب کی ابتدائی رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ فیکٹری مینیجر ڈسپلن اور کام لینے کی وجہ سے فیکٹری کے چند ملازمین اس سے ناراض تھے اور انہوں نے اپنی ناراضگی اس طرح نکالی۔ لاش کو آگ لگنے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل رہیں، لیکن ایکشن کے نام پر صرف افسوس ہی ہوا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے کارڈ پہ، یعنی دوسرے کو جرائم پیشہ کہہ کر مارنے کا۔ اسی سال کا واقعہ ہے جب گجرانوالہ میں محمد اشرف کو مارا گیا اور وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ بائک چوری کرنے لگا تھا۔ اس کے بھائی شوکت علی نے پولیس کو بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے بتایا کہ ان کے بھائی نے پیٹرول پمپ پر بائک کھڑی کی اور باتھ روم کی طرف چلے گئے۔ جب وہ واپس آیا تو وہاں 4-5 موٹر سائیکلیں کھڑی تھی۔ محمد اشرف نے شاید غلطی سے اپنی موٹر سائیکل کی بجائے کسی دوسرے کی موٹر سائیکل کو ہاتھ لگا دیا۔ وہاں کھڑے افراد نے چور چور کہہ کر اسے دبوچ لیا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ محمد اشرف نے لوگوں سے کہا کہ میری موٹر سائیکل بھی وہیں کھڑی ہے، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی اور اسے جان سے مار دیا۔ اگر عوام نے خود ہی فیصلے کرنے ہیں تو پھر قانون اور اداروں پر فاتحہ پڑھ لیں۔ جب معاشروں میں خود قانون دان قانون،
انصاف اور عدل کو اپنے پاؤں تلے روندنا فخر محسوس کرتے ہو، وہاں حقوق انسانی، انسانیت اور انسانی شرف کتابیں باتیں بن کر رہ جاتی ہیں۔ نہ کسی کو پولیس کا خوف ہے، نہ مقدمہ درج ہونے کا۔ سب جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں، کیونکہ اب سب کو یقین ہو چکا ہے اگر ہجوم مل کر کسی کی جان لے گا تو سارے بچ نکلیں گے۔ اس قسم کے وحشیانہ واقعات کو رکوانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ایسے ہجوم میں شامل وہ تمام افراد جو مہلک ضربے لگا رہے ہو انہیں پھانسی دی جائے۔ صرف ایک بار یہ مثال قائم ہو گئی، سب کے لیے عبرت کا مقام ہوگا۔ پھر کوئی ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا۔ جب پورے معاشرے کو نظر آ گیا کہ کوئی بھی بہانہ بنا کر ہجوم کے ذریعے انسانی جان لینے والوں کے لیے تختہ دار کے سوا کوئی راستہ نہیں، تو یہ مکروہ اور مذموم سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔